پہلے تو بتائیں نا، آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے بحیثیت آرمی چیف اپنا آخری خطاب کر لیا. اگر میں آپ سے کہوں، آپ ظاہر اس دوران پارٹی کے کلیدی عہدے پر رہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ 3.5 سال باجوہ صاحب کے ساتھ، تو آپ اس ایکسپیرینس کو کن الفاظ میں سمرائز کریں گے؟ کھٹے میٹھے رہے. پہلے زیادہ کھٹا رہا ہے، زیادہ میٹھا رہا؟ نہیں، زیادہ تو میٹھا ہی رہا ہے. بس آخر میں آ کے پتہ نہیں جو 6-8 مہینے تھے وہ تھوڑا پرابلم رہا ہو گیا، ورنہ تو اچھا رہا. اور پھر بعد میں برا بھی رہا، بہت ہی برا بھی رہا. اور آپ کو کیا لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کیا ثابت ہوا؟ وہی اکتوبر والا نوٹیفیکیشن DGIC والا معاملہ؟ نہیں، کوئی ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا، یہ کمپلیکس ہے. کوئی ہمارے ساتھ کبھی ان کی کوئی فرینکلی لڑائی یا کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ایک پاکستان کے نظام کے اندر ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. اچھا. اور وہ جب تک انہیرنٹ پرابلم نہیں ہوتی، وہ 1.5-2 سال کے بعد اتنا عرصہ ہی یہ سول گورنمنٹس جو ہیں وہ چل سکتی ہیں موجودہ نظام میں. اتنا عرصے ہی ہوتا ہے 2-3 سال. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ فواز صاحب، اس سے پہلے چونکہ نواز شریف صاحب بار بار وزیر اعظم رہے، ان کی بار بار لڑائی رہی ہے، تو مجھے یاد ہے آپ کے سینئر ترین لوگ یہ کہتے تھے کہ پرابلم نواز شریف میں. آپ لوگ کہتے تھے لندن میں بھی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا تو وہاں بھی ماشاء اللہ لگوا دے گا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ سویلین گورنمنٹ اس سے زیادہ اچھا تعلق رکھ ہی نہیں سکتی 1.5-2 سال سے زیادہ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرینکلی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ ایک لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایک 93 میں جیسے نواز شریف کے ساتھ ایک اس وقت وہ پاپولر تھے، اور پھر بے نظیر بھٹو تھی، اور جیسے اب خیر عمران خان کو جیسی پاپولرٹی حاصل ہے، ویسے تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ بھٹو کو یا مجیب الرحمان کو ملی ہو تو ملی ہو، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. یہ جب اتنے پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کا پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو فیصلے جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. جو ایک پپٹ پرائم منسٹرز ہوں، جیسے شہباز شریف ہیں، یا پہلے ہمارے لوگ باقی رہے بے شمار، ایون زرداری صاحب رہے یا پرویز اشرف صاحب رہے، گیلانی صاحب وغیرہ، ان کا اتنے ایشوز جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں نا، وہ پھر فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے پھر اختلاف بڑھتا. اچھا، ویسے یہ اب آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے مجیب الرحمان کا، تو آپ ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجئے. آرمی چیف نے آج بڑے اس کے ساتھ پہلے ایک پورا اس کا ایک تمہید باندھتے ہوئے کہ اہم مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس حوالے سے غلط فہمی ہے، اور پھر کہا سقوط ڈھاکہ، اس کو غلط انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک سیاسی ناکامی تھی. آپ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی. آپ کی اس میں ویسے کیا اوپینین ہے کہ یہ وہاں جو اصل پسپائی ہوئی وہ سیاسی محاذ تھا یا دوسرا محاذ تھا؟ بات تو ٹھیک ہے، ان کی سیاسی ہی تھی، لیکن سیاست کون کنٹرول کر رہا تھا 51 آنورڈ؟ سیاست کس کے پاس تھی؟ 58 کے بعد تو فارمل سیاست ہی فوج کنٹرول کر رہی تھی. 51 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں، 71 تک سیاست کون کنٹرول کر رہا تھا پاکستان کی؟ تو بالکل صحیح ہے، سیاسی ناکامی تھی، لیکن وہ ناکامی بھی تو پھر وہ بھی تو فوج ہی سنبھالی ہوئی تھی نا. میں اس کو ذرا اور کھول دوں. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن ظاہر جب یہ بات ڈسکس ہوئی، کہا تھا نا کہ ایک رائے ہے جو کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتی ہے کہ جناب وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے توڑا، انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، انہوں نے مینڈیٹ نہیں مانا، اس لیے سب کچھ. تو آپ پرائم ریسپانسبل بھٹو صاحب کو سمجھتے ہیں یا دیگر ایلیمنٹس کو؟ نہیں، بھٹو صاحب تو فرینکلی چھوٹے پلیئر تھے نا اس وقت، وہ میجر پلیئر نہیں تھے. جب تک سقوط ڈھاکہ نہیں ہوا اس وقت تک بھٹو صاحب میجر پلیئر نہیں تھے. سو ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو انہی کی تھی جو 51 آنورڈ پاکستان میں حکومت چلاتے رہے. صحیح ہے. اچھا، ابھی آگے بڑھتے ہوئے اب انہوں نے آج یہ کہا، بلکہ ذرا سنیے کہ انہوں نے کن الفاظ میں کہا. یہ ظاہر ہے بڑی ریس ہے جو آج ہوئی ہے، تو کس انداز سے انہوں نے، سب جانتے ہیں کہ PTI کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا مخاطب آپ لوگ ہی تھے، کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے سازش کا الزام لگایا، غلط الزام لگایا، پھر اب اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جعلی بیانیہ، جھوٹا بیانیہ، ظاہر ہے آپ کے بیانیے کی بات کر رہے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ چاہیں اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، لیکن باقی وہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کا جواب دیں، آپ اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں کیا افواج ذمہ دار تھی کیا؟ چونکہ انہوں نے سیدھا ایک سوال کر دیا نا کہ بھائی کیا یہ ہو سکتا ہے، سیاست میں مداخلت تو الگ بات ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک مداخلت کر رہا ہو، یعنی اس طرح سازش کر رہا ہو اور ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں اس کو بس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دس کنٹروورسی، چیف صاحب جو ہیں وہ آج اپنی فیئر ویل اسپیچ انہوں نے کی ہے، ان کو ایک
میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غیر متنازع طور کے اوپر جانا چاہیے ان کو اتنا کوشش کرنی چاہیے غیر متنازع طور کے اوپر جو ہے وہ جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یا یہ جو سازش ہے یہ نہیں ہوئی تو پھر تحقیقات میں کون رکھنا ڈال رہا تھا؟ تحقیقات کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ جب صدر پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو لکھ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائیں، کمیشن کیوں نہیں بنا؟ تحقیقات سے ہم کیوں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پہلو چرایا ہے؟ سوال یہ تو ہوگا ایک پارٹی ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ درست ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ غلط ہے تو پھر تحقیقات ہونی چاہیے نا. تو پھر تحقیقات آپ کیوں نہیں ہونے دی؟ صحیح. اور آپ اس سارے سازش میں آپ افواج کے کرداروں کہاں دیکھتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، کل تک خان صاحب کہتے رہے کہ میر جعفر ہوتا ہے، میر صادق ہوتا ہے، پھر انہوں نے بات کو مزید کھولا کہ وہ سپاہی سالار ہوتا ہے، وہ ساری باتیں، اور پھر پچھلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی چلے میں مان لیتا ہوں کہ نہیں کی ہوگی، انہوں نے سازش نہیں ہوگی، لیکن روک تو سکتے تھے. تو یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سازش اگر انہوں نے نہیں کی تو وہ کیسے روکتے؟ تحریک عدم اعتماد ہو رہے ہیں. جی سب کو سب کے سامنے ہے جو ہوا. ہر شخص اپنا انالیسس جو ہے وہ خود کر سکتا ہے اور اپنے انالیسس کے مطابق اپنی اوپینین جو ہے وہ بنا سکتا ہے. جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ یہ ورڈنگ جو بھی ہے، پہلے شروع تو یہاں سے بات ہوئی تھی کہ یہ تو آتے رہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بتا دیں کون سا اور اس کے علاوہ کبھی اس طرح کا آیا ہو. ہم نے تو نہیں سنا ابھی تک. تمام جو رپورٹرز ہیں جو فارن آفس کور کرتے ہیں، جو فارن سیکرٹریز ہیں، ان سے ہم نے بات کی، پوچھا، آپ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ بتائیے کبھی اور آپ کو کہا گیا کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے، کامیاب ہوگی تو آپ سے تعلقات ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. تو اگر یہ لینگویج اس سے پہلے آئی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ اس طرح کی لینگویج تو نہیں آئی ہوئی، اور اس کے بعد ثابت ہو گیا، پہلے کہہ رہے تھے سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مریم نواز اور ان سب لوگوں نے یہ بات کہی، پھر پتہ چلا سائفر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پھر اب ایشو ہے کہ جی وہ اس میں رول کیا تھا، کس کا تھا. وہ تحقیقات ہو جائیں گی کسی وقت تو ہوں گی، آج نہیں ہوں گی، کل ہوں گی. لیکن آج کے دن آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ آرمی چیف نے خود کامنٹ کر دیا ہے کہ اس سازش میں کردار تھا ان کا یا نہیں تھا. آرمی چیف کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. آرمی چیف نے اپنی پرانی پوزیشن ریٹریٹ کی ہے، ہماری پرانی پوزیشن ہے، ہم اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں. دونوں اپنی پوزیشن میں کھڑے ہیں. اچھا، اب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو نئے چیف آئیں گے ان سے بھی آپ کا یہ مطالبہ برقرار رہے گا یا اب آپ سوچیں گے، چیزوں کو ریوزٹ کریں گے کہ بھائی الیکشن کروانے میں اپنا کردار ادا کریں؟ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ آگے چلیں اور اپنا الیکشن کرانے میں. دیکھیں، پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں 7 مہینوں میں 2 بار ہم ڈیفالٹ کے پاس پہنچے اور اب دوسری بار ہم پھر ڈیفالٹ کے پاس ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت اس چیز کو دیکھیں اور ہم اپنی یا ہم اور باتوں کو دیکھیں. تو ہمارا سب سے امیڈیٹ کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام واپس آئے، اور سیاسی استحکام واپس آنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشنز ہوں. اچھا سر، یہ ابھی عمران خان صاحب نے جو کہا، ابھی ہمارے پروگرام دی رپورٹر میٹنگ دیتے ہوئے ذرا وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اب صدر پاکستان کے ایک سمری کا ایک مرحلہ تو طے ہو گیا، GH2 سے چل پڑی، وزارت دفاع آ گئی، وزارت دفاع سے چل پڑی، وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی، کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا، اب ایوان صدر سے جانا ہے، میں جانی ہے. اور خان صاحب، اور ایک ایسی سوال ہے کہ جناب کیا صدر صاحب اس پہ لیت و لال سے کام لے سکتے ہیں، اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ تو خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا، ذرا وہ دیکھ لیں پھر کیجیے گا. صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورس لے. بالکل صدر صاحب، میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں، تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. وہ اور اس میں وہ اگلا آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئین و قانون کے مطابق کھیلیں گے، اس پہ وہ سیفر والی آڈیو آگے کھیلیں گے اس میں. یعنی آپ کے خیال میں کیا ایوان صدر میں ابھی کچھ ایک نیا ٹوسٹ آ سکتا ہے اس سٹوری میں، یا بس اب معاملہ جائے گا اور آگے سمری اپروو ہوگی، آگے جائے گا معاملہ؟ نہیں، میرا خیال اسموتھ ہی رہے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جو بھی نام ہے، ہم پہلے ہی آپ دیکھیں 2 ہفتوں سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو غیر متنازع رکھیں، اور غیر متنازع ہی رکھنے میں پاکستان کا انٹرسٹ بھی ہے اور ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی یہی ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کلین سلیٹ کے ساتھ اپنی نئی
جو چیف ہیں وہ اپنی اننگز کا آغاز کریں. جو 6-7-8 مہینے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بڑے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے وہ ان کا ایک فاصلہ ہو اور وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آغاز. تو صدر صاحب اس سمری کو ڈیلے نہیں کرنے لگے, کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں کریں گے جس کی وجہ ڈیلے ہو جائے, سمری یا متنازع ہو جائے؟ جس طرح سے کہا ہے پی ایم صاحب نے کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر ہی بات ہوگی, آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں گے. تو آپ کی رائے میں, آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ میں آئین و قانون صدر صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کو کسی بھی بہانے سے ڈیلے کریں اس کو؟ نہیں, ڈیلے کرنے کا تو ظاہر ہے 14 دن کا تو ان کے پاس ہے, پھر 10 دن بعد میں ان کے پاس ہے, لیکن اس نہج میں بات نہیں جائے گی. صدر صاحب جو ہیں وہ ہمیں بھی احساس ہے کہ اس عہدے کی کیا امپورٹنس ہے اور کیسے ہے, تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہی آگے بڑھے گا. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ خان صاحب سے مشاورت کریں گے صدر پاکستان تو وہ خلاف ورزی نہیں ہوگی سیکرٹ ایکٹ کی فواد صاحب, جو آپ لوگ پہلے کہتے رہے کہ؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب نے تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ وائڈر ہونی چاہیے, اور آپ یہ عہدہ جو ہے اس کے اوپر آپ کنسلٹیشن بڑھائیں اور بات کریں. تو صدر وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے پہلے جوائنٹ سیشن میں جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی. لیکن آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ ایک تو آپ کہتے تھے نواز شریف صاحب سے اس لیے نہیں ہونی چاہیے مشاورت کے مجرم ہے, لیکن آپ ویسے بھی کہتے تھے کہ بھائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اتنی حساس بات کسی بھی اور آدمی سے ہو. نہیں, اس آدمی سے ہو جس کے تحت جس سے آئین نے منع کیا ہوا, سو مفرور شخص سے تو ہم نہیں نا جو ہے وہ کر سکتے. اور پھر جس طرح سے پوری کابینہ وہاں پہ گئی اور خواجہ آصف جو ہیں, خواجہ وینٹیلیٹر جو ہیں, وہ ہانپتے کانپتے وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف سے کنسلٹیشن کی, باقی لوگ جو ہیں وہاں پہنچے, انہوں نے باتیں کی, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا, جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی ہوئی. ادروائز تو یہ کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے. نواز شریف کے علاوہ شہباز شریف کسی سے ڈسکس کریں جو کہ کنوکٹڈ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے. اپیرنٹلی یہی ہے کہ اگر وہ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں جو لا میں الاؤڈ.